أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظیم. ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں. پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، اور آپ سب کو رمضان المبارک بے حد مبارک ہو. یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے، ایک انتہائی خوبصورت مہینہ. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کہ دنیا میں موجود نہیں ہیں اس وقت، بہت سارے ایسے لوگ جو کہ صحت یاب نہیں ہیں، جو اس ماہ رمضان کو اس طرح سے نہیں لطف اندوز ہو سکتے، اس طرح سے نہیں طاقت اور تقویت حاصل کر سکتے جیسے میں اور آپ کر سکتے ہیں. تو خوش آمدید کہوں گی میں آپ کو A+ کی اس سحری ٹرانسمیشن میں، جس میں آپ کی ملاقات ہوگی ہمارے بہت سارے مہمانوں سے، جس میں ہم مل کر روزہ رکھیں گے، جس میں ہم اپنے رب کے حضور دعا گو ہوں گے کہ وہ ہمیں ہدایت دے. اس ماہ مبارک میں ہم جیسے خطا کاروں، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہی اس نے یہ مہینہ رکھا ہے. اسے اب اندازہ تھا کہ جو اس کی مخلوق ہے، جو حضرت انسان ہے، وہ غلطیاں کرے گا اور غلطیوں پہ غلطیاں کرے گا، اور پھر ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے ایک ایسے خاص مبارک مہینے کا انتخاب کیا گیا جس میں نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو نسبت اس کتاب کے ساتھ ہے جو کتاب حکمت و دانائی ہے، جو کتاب جس کے اندر تمام انسانیت کے لیے ہر طرح کی ہدایت اور رشد و ہدایت جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے۔ جیسے ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنے مخصوص
موسم میں اچھی لگتی ہے. بیج بونے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے, اس موسم میں بیج بویا جائے تو پھر وہ پھل, وہ پھول, وہ پودا, وہ بوٹا اگتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی ایک مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنی روح کی طرف توجہ ڈالیں, اپنے رب کی طرف, اور وہ سارے سال کے جو گناہ ہیں, جو برائیاں ہیں, جو خامیاں ہیں, جو کمزوریاں ہیں جن پہ ہم قابو نہیں پا سکے, کوشش کریں کہ اس پہ ہم قابو پا لیں. کہ اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے, کہ اس مہینے میں نیکی آسان ہو جاتی ہے, اور اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب بڑھ کر کئی گنا ہو جاتا ہے. سو ہم سب کے لیے یہ خوبصورت سا مہینہ جو اپنے اندر خوبصورتی اور پیغام لے کر آیا ہے, ہم اسے مل کر سیلیبریٹ کریں گے. A+ کی سحری ٹرانسمیشن میں رمضان عشق ہے, اور آپ کی ملاقات ہمارے مہمانوں سے ہوتی رہے گی. بات چیت کو کرتے ہوئے ساتھ ساتھ میں آپ کی ملاقات اپنے آج کے مہمانوں سے بھی کرواؤں گی. آپ نے ابھی بہت خوبصورت سی جو تلاوت سماعت کی ہے وہ قاری حبیب الرحمان صاحب, جن کی خوبصورت خوش الحان تلاوت جو ہے وہ آپ نے ابھی سماعت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں اس میں میرے دائیں ہاتھ پہ نعیم عباس روفی صاحب. السلام علیکم روفی صاحب, شکریہ تشریف لانے کا. کیسے ہیں آپ؟ اور تشریف رکھیے گا. اور ڈاکٹر بلقیس السلام علیکم, ہربلسٹ ہیں, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ تشریف لانے کا. اور سمینہ صاحبہ السلام علیکم, ہماری شیف ہمارے ساتھ ہوں گی, اور ہم آپ سے مزے مزے کے کھانے جو ہیں آپ کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانوں سے آج ہم سحری کریں گے. اور آپ کو پتا ہے نا کہ جس نے کسی کو روزہ رکھایا یا افطار کروایا اس کا اجر اور ثواب کتنا ہے. سو ہم سب کے روزوں کا جو ثواب ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ملنے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سب لوگ جو گھر بیٹھے آج سوچ رہے ہوں گے, پہلا روزہ ہے نا چونکہ, تو بہت ساری سوچ چل رہی ہوتی ہے کہ کیا بنائیں سحری پہ اور کیا بننا چاہیے افطار پہ. تو یہ تمام جو معاملات ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے کچن میں اپنی شیف کے ساتھ. لیکن اس مہینے کا جو پیغام ہے جس کی طرف ہمیں یہ انوائٹ کرتا ہے, جس کی طرف ہمیں رجوع کرنے کا حکم ہے, ہم نے ان موضوعات کا بھی آج انتخاب کیا ہے کہ جس میں آپ کے ساتھ تذکرہ ہوگا ان تمام چیزوں کا جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں رہنمائی درکار ہے. اور اس میں میرے ساتھ جو مولانا موجود ہیں ماشاءاللہ سے سب اپنے اپنے مکتبہ فکر کے بہت نامور لوگ, اور میں بہت مشکور ہوں کہ آج وقت نکالا ہے, صبح سحری ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب, تھینک یو سو مچ تشریف لانے کا. آپ بہت معروف اسکالر ہیں, ہم سب جانتے ہیں, بہت خوش الحان سے خوش الحانی کے ساتھ ان کی جو قرآن پاک سے کی تلاوت ہے وہ موجود ہے. بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں, بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں, اور بہت ساری خوبصورت ان کی تصانیف جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صلاح الدین ثانی صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آپ کے تشریف لانے کا بھی بہت شکریہ, آپ یہاں پہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں, اس کے لیے بہت شکریہ. اور میرے ساتھ ہیں مولانا زہیر عابدی صاحب, بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے تشریف لانے کا اور وقت نکالنے کا. اور شفیق صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ نعت خواں ہیں, سو آپ سے ہم نعت سنیں گے, لیکن بات چیت اپنی جگہ. روفی صاحب, اللہ تعالیٰ کا پاک اور بابرکت نام جو ہے اس کی ہم نے جو اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے اس میں تو سنا, ہم نے سماعت کیا, لیکن اب کچھ آپ کی آواز میں اور کچھ اور انسانوں کا جو کلام جس میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, اس کے لیے آپ سے درخواست ہے. وہی تو ہے جو نظام ہستی, وہی تو ہے جو نظام ہستی, چلا رہا وہی خدا ہے, دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے, وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے. نظر بھی رکھے سماتے بھی
نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ بہت خوبصورت، بہت شکریہ نعیم عباس روفی صاحب۔ مظفر وارسی کی لکھی ہوئی اور مظفر وارسی صاحب کے انداز میں ہی آپ نے خوبصورت حمد باری تعالیٰ جہاں پہ پیش کی۔ بریک کے لیے رک رہے ہیں، رمضان عشق ہے اور آپ سے ملاقات ہماری اختتام سحر تک، ساتھ رہیے۔ میرے جو اسکالرز یہاں پہ موجود ہیں، آپ مختصر تعارف تو آپ کا ان سے ہو چکا تھا، تھوڑا سا تفصیلی تعارف بھی ہو جائے۔ قاری و حافظ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ آپ 1994 سے ماشاءاللہ کراچی ایکسپو سینٹر میں نماز تراویح کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ واہ، تو کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور مختلف بین الاقوامی یونیورسٹیز میں لیکچر بھی دیتے ہیں، اور خوبصورت لہجے میں تلاوت کردہ ان کا قرآن مجید مختلف زبانوں میں ترجمے کے ساتھ انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین ثانی الازہری صاحب، بہت شکریہ سر تشریف لانے کا۔ آپ پاکستان شپ اونر ڈگری کالج کے پرنسپل ہیں، اسلامک اکیڈمک فورم اور سندھ پرنسپل ایسوسیشن کے صدر بھی ہیں، کتابوں کے مصنف ہیں اور مجلہ علوم اسلامیہ کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں، اور سیرت نبوی کے موضوع پر گراں قدر تصانیف پہ آپ کو 9 مرتبہ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا ہے، ماشاءاللہ۔ شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ اور ہمارے بہت محترم علامہ زہیر عابدی صاحب، سر بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ آپ پاکستان شیعہ کونسل کے چیئرمین ہیں اور گزشتہ 25 سال سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ہمیں یقینی طور پہ موقع ملے گا آپ سے استفادہ کرنے کا۔ ایک سوال جو اکثر ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یہ جو اس کی اگر پابندیاں دیکھی جائیں تو وہ تو ہے کہ آپ نے اجتناب کرنا ہے کھانے پینے سے، جسمانی جتنی آپ کی ضروریات ہیں ان سے آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے، تو بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر آخر کیسے ہم مطلب بھوکا پیاسا رہتے ہوئے اس مقصد کو حاصل کریں جس جو رب چاہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے، میں اس پر عرض کروں گا کہ ایک مسلمان کو جو فیتھ، جو بلیو، جو ایقان، جو ایمان ملا ہے، جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، اس کی سب سے بڑی خوبصورت چیز جو مجھے فیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن عام طور پر ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اپنی ضروریات کی تکمیل کی وجہ سے، اپنے معاشرتی، اپنی ویسینٹیز کے حالات کی وجہ سے، اپنے ایٹماسفیئر کی وجہ سے ہمارا جو احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہمارے ادھر کہیں سب کانشیس میں چلا جاتا ہے، ہمارے لاشعور میں چلا جاتا ہے، اور ہم شعوری زندگی میں دیکھتے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں، غلط کام بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے ہیں، جھگڑا بھی کر رہے ہیں، یعنی جتنے بھی گناہوں کے کام ہیں جن سے ہمیں منع کیا ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا بلیو یہ فیتھ ہے کہ ہم محفل میں ہوں اور رب جب بھی دیکھ رہا ہے، ہم تنہائی میں ہوں اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے، خلوت میں ہوں لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح فرمایا گیا نا کہ
محفل میں مسلمان بننا بہت آسان ہے، تنہائی میں مومن بن کر دکھاؤ، ایمان کی معراج تو یہ ہے، لیکن ہم تنہائی میں جا کر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیتے ہیں۔ یہ ایمان تو ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن یہ ایمان کہیں سب کانشیس میں چلا گیا۔ ماہ رمضان آتا ہے اور روزے کی جب حالت میں انسان ہوتا ہے تو وہ محفل میں ہو، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وہ تنہائی میں کھانا نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھا رہا بھائی؟ تیرے جسمانی تقاضے بھی بول رہے ہیں، ابڈومینل کریمپس پڑ رہے ہیں، 17 سے 18 گھنٹے ہو چکے ہیں، پیاس سے حلق خشک ہو رہا ہے، پانی کیوں نہیں پی رہا؟ وہ کہے گا میرا رب دیکھ رہا ہے۔ میں جس رب سے محبت کرتا ہوں وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، تو میں چونکہ اپنے رب سے محبت کرتا ہوں لہٰذا میں بھی کھانا چھوڑ دوں گا، پینا چھوڑ دوں گا۔ حقوق ازواج میسر ہے، لیکن میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، وہ حقوق ازواج سے پاک ہے، میں اس کی محبت میں حقوق ازواج ہوتے ہوئے، ساری جائز صورتیں ہوتے ہوئے ان کی طرف نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں، اس رب سے محبت کرتا ہوں جو دیکھ رہا ہے، مجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں انسان کا جو ایمان کا حصہ ہے جو بہت خوبصورت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو انسان اس کو لا شعور سے شعوری کیفیت میں لے آتا ہے، جب کانشیس میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جب میں کھانا پینا چھوڑ رہا ہوں، محفل میں نہیں تنہائی میں بھی، کہ رب دیکھ رہا ہے، تو پھر اپنے بھائی کی غیبت بھی نہیں کر رہی، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے حسد نہیں کرنا، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے کوئی چوری چکاری نہیں کرنی، میں نے کوئی ظلم نہیں کرنا، میں نے کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، میں نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، میں نے قیمتوں کو ملٹی پلائی کر کے بیچنا نہیں، اس لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ جو احساس ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، یہ ماہ رمضان لو شعور سے لا کر شعور میں لے آتا ہے، اور انسان کو زندگی کو سنوارنے کے لیے پورا ایک مہینے کا سیشن اللہ ماہ سیام میں ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بھی اور ساتھ علامہ صاحب آپ بھی، میں چاہوں گی اس سوال پہ مختصراً دونوں جو ہیں وہ روشنی ڈالیں۔ میں اس سے اگلا ایک سوال، روزہ رکھنا فرض ہے ہم سب پہ، لیکن رعایت بھی دی گئی ہے مسافر کے لیے، اس مریض کے لیے جو کہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، جو نہیں رکھ رہا وہ بہت غلط ہے، جبکہ ایک حدیث نبی جو ہمیں پتہ چلتی ہے اس کے مطابق کہ جو لوگ سفر میں ہوتے تھے، کچھ لوگ اصحاب روزہ رکھتے تھے، کچھ نہیں رکھتے تھے۔ جو روزہ رکھتے تھے وہ دوسروں کو کوئی طعنہ و تشنیع نہیں کیا کرتے تھے، اور جو نہیں رکھتے تھے وہ بھی رکھنے والوں کے ساتھ کوئی الجھتے نہیں تھے۔ تو کچھ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے علامہ صاحب، آپ سے اگر میں چاہوں کہ اس بات کا شروع کر لیں۔ برادر عزیز ڈاکٹر جمیل راٹھور نے ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ احکام الہی میں جو بھی حکم ہے، پروردگار کا جو بھی حکم ہے وہ کثیر الجہت افادیت رکھتا ہے جی، یعنی اس کا کوئی ایک فائدہ، کوئی ایک رخ نہیں ہوتا، بلکہ بے انتہا فائدے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس میں ہمارا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے تو ہم اس مزاج کے مطابق دیکھتے ہیں اور اس مزاج کے مطابق بولتے ہیں۔ یہ جو روزہ ہے اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں، اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں، اس کے اجتماعی فائدے بھی ہیں، اس کے انفرادی فائدے بھی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کی جو ایک بنیاد ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ انسان کو یہ مہینہ اپنے نفس پر کنٹرول سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ نفس پہ کنٹرول کیسے کیا جائے۔ اور اس میں ایک بات اور میں واضح کر دوں، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ کہلایا جاتا ہے، تو کیا باقی 11 مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جیسے کہ اس نے سورہ فاتحہ میں کہا مالک یوم الدین، میں دین کے دن کا مالک ہوں، تو کیا باقی دن کا وہ مالک نہیں ہے؟ لیکن صرف اس فرق کو سمجھ لیجئے کہ باقی دن اس نے تمہیں بھی اختیار دیا، جو چاہو تم کر لو۔ جی، وہ جو دین کا دن ہے، حساب کا دن ہے، اس دن تمہیں کچھ نہیں کرنے دے گا، صرف اسی کا حکم چلے گا، اسی کی بات۔ بالکل اسی طرح 11 مہینے اس نے دیے کہ تم جو چاہو کرو، تمہیں اختیار ہے، اختیار دیا ہے۔ یہ ایک مہینہ اپنی طرف تمہیں کھینچنے کے لیے، اپنی طرف لانے کے لیے، اپنے لو لگانے کے لیے، یہ ایک مہینہ کہ بہت سی وہ باتیں جو تمہارے لیے جائز بھی ہیں، جس لیے تم باقی 11 مہینے کر سکتے ہو، انہیں ترک کرو۔ تو ایک طرف تمہارا اپنا نفس پہ کنٹرول آئے گا کہ کسی چیز سے بچا کیسے جاتا ہے۔ جب تم اس مہینے میں جائز چیزوں سے بچو گے، جائز چیزوں سے اجتناب کرو گے، اور اسی نظریے کے تحت جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو تمہیں ایک عادت پڑے گی کہ تم باقی 11 مہینے پھر ناجائز چیزوں سے بھی
اجتناب کرو گے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صلاح الدین ثانی صاحب جیسے ابھی وہ تذکرہ ہوا, میں بھی وہ یہی بات تقریباً یہی بات کر رہی تھی, ریا کا پہلو. بہت سارے لوگ اگر کوئی کوشش بھی کرے نا, کوئی بیچارہ کہ وہ اس مہینے میں اپنے آپ کی اصلاح کر لے اور بہتر کر لے, تو لوگ اسے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی اب یہ سب مسلمان ہو گئے ہیں. اچھا جی اب ان کو یاد آ گیا ہے, حالانکہ یاد دلانے کے لیے تو رب نے یہ مہینہ بھیجا ہے, اسی خاص اہتمام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک نازل فرمایا. تو کچھ اس بارے میں حکم کیجیے گا. وسلم کا طریقہ جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ رمضان کا مہینہ ہے, اس کی آمد سے قبل صحابہ اکرام کو مسجد نبوی میں جمع کرتے, اور اس کے بعد رمضان کی فضیلت, رمضان کے اندر جس چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے صحابہ اکرام کو, اس کی تعلیم کرتے تھے. اور وہ کیا کیا ہیں؟ دراصل اسلام نام ہے تعلیم و تربیت دونوں چیزوں کا. درست. تو تعلیم تو ہمیں دے دی گئی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کے جو ابھی تلاوت کی, ہمیں اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی گئی ہے. دراصل یہ مہینہ تربیت کے لیے ہے کہ ایک انسان کس طرح سے اپنے نفس پہ قابو پا سکتا ہے, اپنی خواہشات پہ قابو پا سکتا ہے, اور کس طرح اپنی خواہشات کو اسلام کے تابع کر سکتا ہے. صحیح. دیکھیے اصل چیز ٹریننگ ہوتی ہے. اگر کسی شخص کو بہت سارے اچھے خیالات کا علم ہو, آپ نے دیکھا ہوگا نا شعراء ہوتے ہیں, ان کی زبان سے آپ کیا کچھ پھول جھڑتے ہیں کیسے, لیکن کیا عملی زندگی کے اندر اس شاعر کا جو کلام ہے وہ کہیں نظر آتا ہے؟ ہم کو نہیں نظر آتا. اسلام علم و عمل کا مجموعہ ہے, تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے تعلیمات دے دی آپ اس کے مطابق عمل کیجئے, یعنی ٹریننگ. اب رمضان کا مہینہ دراصل انسان کو ذاتی حیثیت میں بھی ٹریننگ دیتا ہے اور اجتماعی حیثیت میں بھی. صحیح. کہ نہ آپ کو خود کھانا ہے اور نہ ہی جو ہے سمجھے نا کسی کو روکنا ہے. صحیح. کیوں؟ جو آپ نے ابھی بات ذکر کی کہ صحابہ اکرام سفر میں تھے, روزہ رکھنے والے نے روزہ رکھا اور نہ رکھنے والے نے نہیں رکھا. کسی نے اس کو یہ مطعون نہیں کیا جناب آپ بڑے متقی بن رہے روزہ رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ اس کے اندر ایک چیز کی اجازت دی گئی, اختیار دیا گیا کہ اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو آپ کو یہ اجازت ہے, آپ بیماری کی حالت میں ہیں تو آپ کو اجازت ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ رخصت پہ عمل کریں یا عزیمت پہ. دو پہلو ہے نا, رخصت یا عزیمت. تو اب جس نے چاہا رخصت پہ عمل کر لیا, کسی نے اس کو مطعون نہیں کیا اور نہ کیا جانا چاہیے, اس لیے کہ یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے. کسی نے عزیمت پہ عمل کیا کہ بھئی ٹھیک ہے میں بیمار ہوں لیکن میں بیماری کی حالت میں بھی اس مشقت کو, اس عبادت کو کرنا چاہتا ہوں, تو اسے کسی نے مطعون نہیں کیا. اسی طریقے سے سفر کی حالت میں بھی مختلف المزاج ہوتے ہیں, مختلف الصحت لوگ ہوتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ سفر کے اندر جو ہے وہ پیدل بھی چلتا ہے اور اس مشقت کو برداشت کر لیتا ہے, دوسرا سواری پہ سوار ہو کے چلتا ہے, وہ اس مشقت کو بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے نا. تو انسانی طبیعتوں کو کے مطابق ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا, اور اسی کو کہا گیا کہ اسلام آسانی کا مذہب ہے, مشکل کا مذہب نہیں ہے. یہ تو ہم نے مشکل بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا مشکل حکم بھی آسان ہے. بالکل صحیح. اور وہ ہمیں بتلا دیا گیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. جیسے ہم بچوں سے کہتے ہیں ارے میاں کیا مشکل کام ہے, دیکھو فلاں بچہ بھی دوڑ لگا لیتا ہے, فلاں بچہ بھی یہ امتحان دے لیتا ہے, فلاں بھی یہ کام کر لیتا ہے, آپ بھی کر لیجیے. بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی آئی ہے یہ مشقت اور یہ تمہاری تربیت کے لیے ہے, لہٰذا ہمت سے کام لو, اللہ تعالیٰ آسان